الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت جل و علا کے احسان اور کرم سے آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ القمر شفا کی 4 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکمت بالغۃ فما تغنی النذر۔ حکمت بالغۃ، ایسی دانائی، ایسی عقل مندی کہ جو انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ فما تغنی النذر، تو ان لوگوں کو ڈر سنانے نے فائدہ نہیں دیا۔ اس آیت بارکہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلی آیت بارکہ کا مفہوم ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اس سے پچھلی آیت بارکہ میں رب کائنات جل وعلا نے خبر دی کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، بے شک ان لوگوں کے پاس وہ خبریں پہنچیں، وہ واقعات ان کو پہنچے، مَا فِيهِ مُزَّجَرٌ، اس میں کافی روک تھی، ڈانٹ ڈپٹ تھی۔ لوگوں کو حقائق سے آگاہ کیا گیا تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نافرمانی کرو گے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اگر تم پروردگار عالم جل وعلا کی فرما برداری کرو گے تو رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کی ارزانی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ان کو ڈر سنایا گیا تھا، اور اس ڈر سنانے میں حکمت بالغہ، ایک ایسی حکمت تھی جو اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی۔ حکمت کا لفظی معنی گھوڑے کے منہ میں لگام کا وہ حصہ جو لوہے پر مشتمل ہوتا ہے، اسے عربی میں حکمت الفرس کہتے ہیں، کہ گھوڑے کے منہ میں دیا گیا لگام کا وہ حصہ جو اس کو سیدھا رکھتا ہے، اس کو دائیں بائیں ہونے نہیں دیتا۔ حکمت کا یہی پھر معنی بنے گا ایک ایسی دانائی، ایسا فہم، ایسا شعور، ایسا اصول، ایسا قاعدہ جو بالکل سیدھ میں کسی کو رکھے، دائیں بائیں نہ ہونے دے، الجھنے نہ دے۔ اس بنا پہ لفظ حکمت کا معنی یہ بنے گا ان کے پاس ایک ایسی دانائی کی باتیں آئی تھیں کہ جو انتہائی درجے کی حکمت اور فہم و شعور پر مشتمل تھی، لیکن کافروں کے لیے ان ڈر سنانے والی باتوں نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ ان کو انبیاء علیہ السلام پر یقین نہیں تھا۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ان لوگوں نے اس سے روگردانی کی، نافرمانی کی، احکامات الہیہ کو پس پشت ڈال دیا، انبیاء کا انکار کر دیا۔ جو انبیاء نے ان کو اخبار وہ ارشاد فرمائی تھی، جو خبریں دی تھیں، ان کا انہوں نے سرے سے انکار کر دیا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اسے جھوٹ پر انہوں نے مشتمل کہا۔ اللہ کی کائنات فرماتے ہیں کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، ان لوگوں نے نافرمانی تو کی، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پس آپ ان سے روگردانی کیجیے، چہرہ گھما لیجیے، یعنی ان کی جانب سے اپنی مبارک توجہ کو دوسری جانب مبذول فرما لیجیے۔ جس طرح یہ جملہ کہا جاتا ہے اب ان کی پرواہ نہ کیجیے، یہ صراط مستقیم پہ آنے کے نہیں ہیں، کب تک ان کی پرواہ نہ کیجیے؟ یوم، وہ دن آنے والا ہے کہ یدعو الداعی، جب ایک دعوت دینے والا، ایک پکارنے والا ان کو پکارے گا، یعنی قیامت کا دن ہوگا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام وہ صخرہ بیت المقدس کے پتھر کو کہا جاتا ہے، اس پر کھڑے ہو کر پکاریں گے، اے بوسیدہ ہڈیوں، اے بکھرے ہوئے بالوں، اے گڑے سڑے گوشت کے لوتھڑو، اے ٹکڑو، جمع ہو جو رب کائنات جل وعلا کے حکم کے مطابق۔ چنانچہ سارے کے سارے انسان کہ جن کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے، مٹی میں ملے ہوئے تھے، ریزہ ریزہ ہو چکے تھے، وہ سارے کے سارے مجتمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ وہ دن بلانے والا بلائے گا، یوم، وہ دن یدعو الداعی، ایک پکارنے والا، بلانے والا بلائے گا، الی شیء، ایک ایسی شے کی جانب، نکر، جو ان کے لیے نہایت ہی کراہت والی ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی، جو ان کے لیے سخت ایذا دینے والی شے ہوگی، یعنی میدان معاشر کی جانب ان کو بلایا جائے گا۔ خلا کی کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں اس وقت ان کا عالم کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی؟
کتنے حسین انداز میں تصویر کشی کی گئی ہے میدان معاشر کی۔ خلاق کائنات فرماتے ہیں خشعن ابصارہم، خشعن خشع انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری۔ جس طرح نماز میں خشوع و خضوع کی ضرورت ہے، نماز میں دھیان دوسری طرف نہیں جانا چاہیے، تمام تر توجہ رب کائنات جل وعلا کی عبادت کی طرف ہونا چاہیے، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ جس طرح قبل ازیں آپ سن چکے ہیں کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ حالت قیام میں ہوں نماز کے اندر تو آپ کی نظر وہاں ہونی چاہیے جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ بہترین بات یہ ہے کہ جب آپ عالم رکوع میں جائیں تو آپ کی نظر آپ کے پاؤں کی پشت پر ہونی چاہیے، جب آپ سجدہ میں جائیں تو آپ کی نظر آپ کی ناک کے قریب ہونی چاہیے، جب آپ تشہد میں بیٹھیں آپ کی نظر آپ کی گود میں ہونی چاہیے۔ یہ خشوع اور خضوع ہے، یعنی عاجزی انکساری۔ یہ عملی طور پر اور ذہنی طور پر تمام تر توجہ رب کائنات کی عبادت کی جانب ہونی چاہیے، کسی اور شے کی جانب توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ یا خشعن ابصارہم، اس سے مراد یہ کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، پست نگاہی ہوگی، کسی میں جرأت نہ ہوگی کہ آنکھ اٹھا کر بات کر سکیں، آنکھ اٹھا کر وہ چل سکیں۔ انتہائی ذلت و رسوائی ہوگی کفار کے لیے، عاجزی انکساری ہوگی ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے عاجزی انکساری کی وجہ سے اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گے، کفار ذلت اور رسوائی کی وجہ سے اپنی نگاہیں جھکائے ہوں گے۔ وہ مختلف اوقات میں ہوگا، کبھی یہ عالم ہوگا نگاہیں جھکائی ہیں اور کبھی یہ عالم ہوگا کہ نگاہیں آسمان کی جانب اٹھائی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ہوگی میدان معاشر میں۔ جس طرح میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب انسان اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو مادر ذات برہنہ ہوں گے، یعنی جس طرح ماں کے بدن سے انہوں نے ننگی حالت میں جنم لیا، اسی طرح قیامت کے دن بے لباس اٹھیں گے۔ اور جن کو لباس پہنایا جائے گا سب سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں جن کو لباس پہنایا جائے گا۔ ہمارے کریم آقا کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں وہ لباس کے ساتھ ہی وہ قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے لباس پہنایا جائے گا، باقی سارے انسان یعنی ایسا پھر ایمان والوں کو لباس پہنایا جائے گا۔ کفار کے لیے ان کا یہ ننگا پن ہونا بھی باعث عذاب ہوگا۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا اللہ کے نبی سارے خواتین و حضرات قیامت کے دن ننگے ہوں گے، پھر حالت تو بڑی غیر ہوگی، کس طرح وہ ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہوں گے، کتنا وہ ہیبت ناک دن ہوگا۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے ایک آہ کھینچ کر فرمایا اے نیک سوال کی توفیق دی گئی، اس وقت انسانوں کی حالت اللہ تعالیٰ کے جلال، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے غضب، خلاق کے کائنات کے روب و دبدبہ کی وجہ سے اتنی زیادہ پتلی ہوگی کسی کو اپنے بدن کی جانب توجہ ہوگی ہی نہیں، سب کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھی ہوں گی کہ معلوم نہیں اب حکم کیا ہوتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا کا جلال، خلاق کے کائنات کا غضب، اللہ تعالیٰ کا روب و دبدبہ اتنے عروج پر ہوگا کہ برگزیدہ ترین شخصیات انبیاء علیہ السلام باللرزہ بر اندام ہوں گے، وہ بھی کانپ رہے ہوں گے، یعنی کبھی ان کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھی ہوئی ہیں اور کبھی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے زمین کی جانب گڑی ہوئی ہیں۔ یہاں فرمایا کہ خشعن ابصارہم، ان کی نگاہیں زمین کی جانب گڑی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، وہ نکلیں گے اپنی خوابگاہوں سے، نکلیں گے اپنی قبروں سے، کأنہم، گویا کہ وہ ہیں جراد منتشر، ٹڈی، وہ ٹڈی دل جسے کہتے ہیں، منتشر بکھرے ہوئے، جس طرح وہ منتشر بکھرے ہوئی، جس طرح زمین سے وہ برسات کے موسم میں کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں اور وہ پھیل جاتے ہیں، بکھرتے ہیں، اسی طرح انسان زمین سے نکلیں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، حالت غیر ہوگی۔ خلاق کے کائنات جل وعلا شان گرامی قدر فرماتے ہیں جراد منتشر، گویا کہ وہ بکھرے ہوئے ٹڈی دل ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں مہطعین ہطع، عربی میں اسے کہتے ہیں جس کو ڈرا کر دوڑایا جائے، مطلقاً بھاگنا اور بات ہوتی، سعی ہوتی ہے دوڑنا بھاگنا، ہطعن ایسے دوڑنے کو کہا جاتا ہے جس کو ڈرا دھمکا کے دوڑایا جائے، جس طرح معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ
کوئی درندہ کسی انسان کے پیچھے دوڑ رہا ہو، یا کوئی شیر، بھیڑیا وغیرہ، ہرن یا بکری کے پیچھے دوڑ رہا ہو اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑے، اس کا دوڑنا عام دوڑنے کے مقابلہ میں بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہوتا ہے، گویا اس کی جان پہ بنی ہوتی ہے، اس کو عربی میں ہاتون کہتے ہیں۔ یہاں عربی کی فرماتا مہطعین، وہ ڈر کے مارے دوڑ رہے ہوں گے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، وہ کتنا ہیبت ناک وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ جل وعلا کے معزز فرشتے اپنے ہاتھوں میں درے پکڑے ہوئے ان کو مار رہے ہوں گے اور یہ سر پڑ دوڑ رہے ہوں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبرکہ وسلم نے معراج میں جو عجائبات و غرائبات کو ملاحظہ فرمایا، من جملہ ان میں سے یہ بھی تھا کہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹ کے اوپر کی جلد شفاف نظر آ رہی ہے۔ شفاف سے مراد جس طرح شیشہ ہوتا ہے کہ جس کے ایک پار سے دیکھا جائے دوسرے پار نظر آتا ہے، جس طرح یہ اینک کا شیشہ، یہ شفاف ہے، لطیف ہے، شفاف ہیں۔ معاذ اللہ سانپ، بچھو وغیرہ ان کے پیٹوں میں گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ان سے اٹھا نہیں جاتا۔ میرے کریم آقا رسول عربی فرماتے ہیں اتنے میں نے دیکھا ایک سیاہ بجنگ آندھی سی، یعنی ہیں وہ انسان، وہ تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ انسان معلوم نہیں ہو رہے تھے، سیاہ بجنگ ہیں، ننگے بدن ہیں، چہرے معاذ اللہ بگڑے ہوئے ہیں اور وہ شور مچا رہے ہیں، اندھے ہیں، ان کی آنکھیں سپاٹ ہیں، چیخ چلا رہے ہیں۔ ان کے پیچھے اللہ کے معزز فرشتے جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں ان کو بھی تحاشا مار رہے ہیں اور وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ کوئی تھوڑا سا سست ہوتا اس کو سزا ملتی ہے، وہ دوڑے آ رہے تھے۔ یہ جو بڑے بڑے پیٹوں والے ہیں یہ اس راستے میں پڑے تھے، جب انہوں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا ان کی آنکھیں تھیں، لیکن جو آنے والے ہیں وہ اندھے تھے، بہرے تھے، گونگے تھے، وہ جانوروں کی طرح چیخ رہے تھے، جس طرح جانور دھاڑتا ہے اس طرح دھاڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ میرے کریم آقا رسول بھی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائما ابدا، یعنی مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ان لوگوں نے دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے تھے کہ وہ ایک سیاہ آندھی آ رہی ہے، انسانوں کی ایسی فوج، انسان کیا درند و نما چیزیں، ایسی فوج آ رہی ہے کہ جو ہمیں کچل ڈالیں گے، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر یہ اٹھ نہ سکے، حتیٰ کہ وہ لوگ ان کے اوپر آ چڑھے، انہوں نے اپنے پاؤں سے ان کو کچلا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ان کے چہرے، ان کے جسم، ان کے پیٹ پھٹ گئے، ان کے پخانے کے راستے سے، منہ کے راستے سے ان کی آنتڑیاں باہر نکل پڑیں، پیپ اور کچ لہو ان کے بدن سے بہنے لگا، یہ چیختے چلاتے رہے، وہ ان کے اوپر سے گزرتے رہے۔ جب وہ گزر گئے تو میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی حالت بہت ہی غیر ہو چکی تھی، ہڈی پسری ٹوٹ چکی تھی، پیٹ پھٹ چکا تھا، پخانے اور منہ کے راستے سے آنتڑیاں باہر آ چکی تھیں، یہ خاک و خوں میں اور پیپ میں لتھڑے ہوئے تڑپ رہے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد رب کائنات نے تھوڑی دیر بعد ان کو پھر صحیح و سلامت کر دیا، پھر اس طرح بڑے بڑے پیٹ ہیں، اسی طرح ان کے بدن ہیں، یہ جو گئے تھے تھوڑی دیر بعد یہ واپس آ گئے، اسی طرح ان کے اوپر سے گزرے، ان کو پھر کچل کے رکھ دیا۔ میرے قریب فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا منظر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ تمثیل آپ کی امت کے سود خواروں کی ہے۔ اللہ کی کائنات جل وعلا شاہ فرماتے ہیں کہ وہ کھڑے نہ ہو سکیں گے الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود خوار قیامت کے دن کھڑا نہیں ہو سکے گا مگر اس طرح جس طرح اس کو شیطان نے چھو کے خبطی کر دیا، وہ گرے گا جس طرح نشہ کر رکھا ہوگا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سزا ان کو اس قول کی ہے جو یہ کہا کرتے تھے سود بھی ایک کاروبار ہے، یہ جملہ کہنے کی ان کو سزا ہے، یہ سود خوار ہیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ سیاہ بجنگ قسم کی مخلوق یہ کون ہے؟ تو جبریل نے مجھے بتایا یہ آل فرعون ہے، صبح و شام ان کو ایک جہنم سے دوسرے جہنم کی جانب منتقل کیا جاتا ہے اور یہ سود خواروں کے اوپر سے گزر کے جاتے ہیں، مار کے ان کو دوڑایا جاتا ہے۔ یہ ہیں مہطعین، اندھا دھند دوڑنے والے،
جو ڈر کر بھاگ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل وعلا مجرموں کے لیے فرماتے ہیں مہطعین الی الداعی، یہ ڈر کے مارے سر پٹ دوڑ رہے ہوں گے بلانے والے کی جانب۔ ان کو بلایا جائے گا ادھر آؤ معاذ اللہ میدان معاشر میں، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ رب کریم فرماتے ہیں یقول، اور وہ چلا کے کہیں گے، کون؟ کافرون۔ یقول الکافرون، کافر چلا چلا کے یہ کہیں گے ھذا یوم عسر، آج بڑی تنگی کا دن ہے، بڑی مصیبت کا دن ہے، بڑی پریشانی کا دن ہے۔ آج جو دنیا میں وہ عیش و عشرت کرتے ہیں، دنیا میں رب کائنات کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ رب العزت جل وعلا مال و دولت بھی عطا فرما دیتے ہیں، ظاہری عزت و رتبہ بھی مل جاتی ہے، ظاہری ان کے پاس اقتدار بھی ہوتا ہے، اختیارات بھی ہوتے ہیں، ان کے قرر و فر کا بھی کیا کہنا، مگر جب قیامت کے دن ہوگا تو ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ اس دن اگر عزت کسے میسر آئے گی تو ایمان والوں کو میسر آئے گی، اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداروں کو میسر آئے گی، کفار کو، دنیا داروں کو، عیاشی و فحاشی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا ذلت و رسوائی سے دوچار فرمائے گا۔ اصل کامیابی وہ کامیابی ہے جو قیامت کے دن کی کامیابی ہے۔ سوچیے ذرا، حضرت سیدنا بلال کی مثال لے لیجئے، کفار نے ان کو کتنا مارا ہوگا، کتنی دیر تک ان کو سزا دی ہوگی، کتنی ایذائیں دی ہوگی۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد میرے نبی 13 سال تک مکہ میں تشریف فرما رہے ہیں، پھر مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کر کے آ گئے۔ کفار نے ان کو کتنا ستایا ہوگا، 10-12 سال، چلو 13 سال مان لیں ستایا ہوگا، لیکن اس وقت سے لے کے آج تک کیا ہے، بلال حبشی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور وہ کافر جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ پھر بتائیے کامیاب کون ہے؟ سوچیے ذرا، یہ دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، اصل چیز وہ ہے جو کل قیامت کے بارگاہ رب العزت میں تجھے پیش کرنا ہوگی۔ اسی لیے فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے میں نے اپنی کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا میرے کریم آقا رسول ربی کے صدقہ سے ہمیں حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔